سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کالم وہ جنگ میں لکھتے ہیں، وہ لوگ بڑے بیوقوف ہیں جو 9 مئی کو صرف ایک سیاسی سرگرمی یا اندرونی سیاست کا ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 ہی نہیں بلکہ کچھ حوالوں سے اس سے زیادہ تھا۔ عسکری قیادت نے سنگینی کو سمجھتے ہوئے اگلے ہی روز کور کمانڈر کو فارغ کیا تو ادھر آرمی چیف کی تعیناتی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ روزنامہ جنگ میں چھپنے والے ایک کالم میں سلیم صافی نے لکھا کہ 9 مئی کو پاکستان کی یکجہتی کی علامت اور دفاع کی ضامن افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہداء کی یادگاروں کی بھی بے توقیری کی گئی۔ 9/11 کو صرف امریکی افواج کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور نتیجتاً امریکی قوم اکٹھی اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ جبکہ 9 مئی کے بارے میں پاکستانی خفیہ اداروں کے مطابق اصل منصوبہ پاکستانی فوج اور قوم کو تقسیم کرنا بھی تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور ورکرز ڈی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے اور ادھر امریکہ سے زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ کارروائی ایسے دن ہوئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملک سے باہر تھے اور ان کے آنے تک ساری صورتحال ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی زیر قیادت چند افسران نے قابو کی۔ دوسری طرف یہ تیاری ہوئی تھی کہ ایک بندہ سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی تقرری کے خلاف رٹ دائر کرے گا۔ سانحہ 9 مئی پاکستان کے لیے 9/11 کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین تھا کہ امریکہ کے خلاف کارروائی میں القاعدہ کے غیر امریکی افراد استعمال ہوئے تھے، لیکن 9 مئی کو بدقسمتی سے سب کچھ پاکستان کی ایک قومی اور اس روز تک مقبول ترین پارٹی کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ اس روز قومی احتساب بیورو نے عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کیا جس کے لیے رینجرز کو استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے سے منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ ہر لیڈر اور ہر کارکن کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ جب بھی عمران خان گرفتار ہوں تو وہ فوراً سڑکوں پر نکلیں۔ پھر ہر صوبے میں مخصوص مرد و خواتین ٹائیگرز کو یہ خفیہ طور پر سمجھایا گیا تھا کہ وہ جلوسوں کا رخ فلاں فلاں کور کمانڈر کے گھر، ڈی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے فلاں فلاں مراکز کی طرف موڑ دیں۔ عام کارکن اور عام لیڈروں کو اصل سازش کا علم تھا اور نہ اندازہ، بلکہ بیرونی سپورٹ اور سازش سے تو صرف چند افراد آگاہ تھے۔ ڈی ایچ کیو کے علاوہ لاہور، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ کے کور کمانڈر کے گھروں اور دیگر فوجی تنصیبات کی پہلے سے نشاندہی کی گئی تھی۔ یہاں تک منصوبہ بندی ہوئی تھی کہ پہلے چند خواتین جائیں گی، پھر خواتین کا ایک بڑا دستہ جائے گا اور اس کے بعد ٹائیگرز اور کارکنان کا بڑا ہجوم حملہ آور ہوگا۔ کوئٹہ کے کور کمانڈر کے گھر میں پولیس اور فوج کی فائرنگ کی وجہ سے بلوائی اندر نہ جا سکے۔ پشاور کے کور کمانڈر کے گھر جانے والوں کو سوری پل میں روکے رکھا گیا، جس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا۔ ڈی ایچ کیو کے اندر انہیں گھسنے نہیں دیا گیا۔ پنڈی کے حمزہ کیمپ میں بھی انہیں اندر گھسنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح گوجرانوالہ میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن غفلت یا سازش ہوئی تو صرف لاہور میں ہوئی، اور چونکہ عسکری قیادت معاملے کی سنگینی سے واقف ہے اس لیے اگلے ہی دن لاہور کے کور کمانڈر کو فوج سے فارغ کر دیا گیا۔